ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حافظ عبدالستار اسپیچز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کو دو کلمے ایسے بتاؤں گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ اگر کوئی شخص ان کلموں کو 100 بار پڑھے گا تو اس کو 1,24,000 نیکیاں ملیں گی۔ تو ہم کو چاہیے کہ 24 گھنٹے میں کچھ ٹائم نکال کر ان کلمات کو پڑھا کریں۔ دو کلمے جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو کلمے ہیں زبان پر ہلکے، ترازو میں بھاری، یعنی ان کا ثواب زیادہ ہوگا، میزان اعمال میں بخشنے والے یعنی مہربان خدا کے نزدیک دو کلمے محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، کہ اللہ پاک ہے، وہ اپنی حمد کے ساتھ موصوف ہے، اللہ تعالیٰ بڑا پاک ہے، اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ تشریح: اس حدیث پاک میں اللہ کے نزدیک دو محبوب کلموں کا ذکر کیا گیا ہے اور فرمایا کہ دو ایسے کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح مرقام میں یوں بیان کی ہے: مجربان علی اللسان، زبان پر بڑی سہولت کے ساتھ جاری ہو جاتے ہیں اور ازد ثواب کے میزان اعمال میں بھاری ہوں گے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعمال کو بھی جسم عطا فرمائے گا اور پھر ان کا ظاہر ترازو میں وزن کیا جائے گا۔ میرے بھائی، یہ دو کلمے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ ہم کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں ان کلموں کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ان کو پڑھنا کوئی بھاری بات نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ان کو 100 بار پڑھ لے تو زیادہ سے زیادہ 10 منٹ، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ لگے گے انسان کو پڑھنے میں، اور 100 مرتبہ جو انسان پڑھے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے 1,24,000 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جائیں گی۔ تو انسان سوچے کہ ہم کتنی نیکیاں اپنی زندگی میں جمع کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی، روپیہ پیسہ تو انسان بہت سارے جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہی انسان یہ کام کرتا ہے کہ جس سے اللہ چاہتا ہے، جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ گناہوں کو چھوڑے اور میرا بندہ نیک اعمال کرے، اسی کو توفیق ہوتی ہے۔ وہی یہ سوچتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کیسے اپنے نام اعمال میں نیکیاں جمع کریں۔ تو میرے بھائی، ہم کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کسی بھی نماز کے بعد، چاہے فجر کی نماز کے بعد، چاہے ظہر کی نماز کے بعد، چاہے عصر کی نماز کے بعد، چاہے مغرب کی نماز کے بعد، چاہے عشاء کی نماز کے بعد 10 منٹ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں اور اس کلمے کو پڑھیں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ نماز کے بعد، آپ کسی بھی وقت باوضو ہو کر کہیں بھی بیٹھ کر اس کو پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، کام کرتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وضو کرنا ضروری نہیں ہے، بس منہ سے نکالنا ضروری ہے۔ تو میرے بھائی، ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں ان کلمات کو پڑھتے رہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری زندگی سے پریشانی، ہماری زندگی سے
مصیبتوں کو دور کرتی ہیں۔ تو میرے بھائی یہ وہ کلمہ ہے جو میں نے آپ حضرات کو سامنے بتائے۔ جیسے دنیا میں ہم کچھ بھی سامان لینے جاتے ہیں تو انسان پہلے اس کو ترازو میں تولتا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کو جسم دے گا یا کوئی اور چیز، اس کے بعد ان کو ترازو میں رکھے کے پراپر جیسے دنیا میں وزن کیا جاتا ویسے اس کا وزن کیا جائے گا قیامت کے دن، کہ اس نے کتنے نیک اعمال کیے دنیا میں اور کتنے برے اعمال کیے۔ اور یہی ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ ہم کو چاہیے کہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ قیمتی بنائیں، فضول اپنے ٹائم کو برباد نہ کریں، کیونکہ وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو ہلکے میں مت لیں۔ ان سے پوچھیں کہ جن کے پاس ٹائم نہیں ہے وہ ترستے ہیں کہ کاش ہم کو ٹائم مل جائے جو ہم اللہ کے لیے نماز پڑھیں، جو ہم اللہ کے سامنے سر جھکائیں۔ اللہ نے ٹائم چھین لیا ان سے، کیوں؟ کہ جس انسان نے دنیا میں اللہ کو بھلا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی بھلا دیا۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہمیں اللہ کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ وہی پوری جہان کا بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، پوری دنیا کو کھلانے والا، پوری دنیا کو پلانے والا، پوری کائنات کو پیدا کرنے والا۔ پوری کائنات کو ایک دن موت آئے گی اور دوبارہ پھر زندہ کرے گا اللہ، اور پھر حساب لیا جائے گا کہ دنیا میں تم نے کیا کر کے آئے ہو۔ اور میرے بھائی آج ہمارے ماں باپ اگر ہمیں سامنے کھڑا کر کر پوچھتے ہیں کہ تم نے کیا کیا ہے تو میرے بھائی ہمارے منہ سے لفظ نہیں نکلتا ہے، ہم سوچنے میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کو کیا جواب دیں۔ کمپنی میں جو بڑا مینیجر ہوتا ہے وہ کسی ہیلپر کو بلائے اور اس سے بولے کہ تم نے کیا کیا ہے تو اس کے منہ سے بھی آواز نہیں نکلتی ہے۔ لیکن میرے بھائی وہ خدا جو پوری کائنات کا بادشاہ، جب وہ ہمیں اپنے سامنے کھڑا کر کر یہ پوچھے گا کہ تم نے زندگی کیسے گزاری، تو میرے بھائی اس ٹائم یہ نہیں ہوگا کہ ہم چلو تھوڑی دیر کے بعد جواب دیتے ہیں، ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ابھی ہم کو موبائل چلانا ہے، ابھی ہم کو چائے پینے جانا ہے، ابھی ہم کو گھومنے جانا ہے۔ نہیں، یہ کچھ نہیں ہوگا، فوراً تم کو جواب دینا پڑے گا کہ تم نے اپنی پوری زندگی 60 سال 50 سال 80 سال تم نے کہاں اپنی زندگی گزاری، جوان ہونے کے بعد تم نے اپنی پوری زندگی کہاں گزاری ہے، کس کام میں تم نے وقف کی ہے زندگی اپنی۔ تو میرے بھائی ہم کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں، اپنی زندگی کا کچھ ٹائم اللہ کے راستے میں لگائیں، اپنی زندگی کا کچھ وقت دین اسلام کو پھیلانے میں لگائیں، اپنی زندگی کا کچھ وقت لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلانے میں لگائیں۔ تو میرے بھائی ہم کو یہ بھی کوشش کرنی ہے، اب جو لوگ سوشل میڈیا پہ غلط چیزیں ڈالتے ہیں جس سے ثواب ملنے کوئی امید نہیں ہے، تو ان سے میری گزارش ہے کہ آپ سوشل میڈیا خوب استعمال کریں، لیکن آپ اس کے لیے اپنے لیے ثواب بھی کما سکتے ہیں۔ کیسے؟ کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت، ایک حدیث آپ نے سوشل میڈیا پہ ڈالی کہ بیٹھ کر پانی پینا ہمارے نبی کی سنت ہے، باتھ روم میں سر ڈھانپ کے جانا ہمارے نبی کی سنت ہے، گھر سے نکلتے وقت گھر والوں کو سلام کرنا ہمارے نبی کی سنت ہے۔ اگر آپ نے یہ چیزیں سوشل میڈیا پہ ڈالی کہ پانی بیٹھ کر پینا ہمارے نبی کا طریقہ ہے، ہمارے نبی کی سنت ہے، اور کسی انسان نے تمہاری وہ ویڈیو دیکھ کر اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا اور وہ بیٹھ کر پانی پینے لگا، تو خدا کی قسم جتنی بار وہ بیٹھ کے پانی پیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بھی ثواب دے گا۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو ڈالی کہ باتھ روم میں جاتے وقت چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو سر ڈھانپ کے جائے گا، یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ اگر کسی انسان نے تمہاری بات سن کر اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا تو خدا کی قسم جب تک وہ زندہ رہے گا اور اس بات پر عمل کرتا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بھی ثواب دیتا رہے گا۔ آپ نے ویڈیو ڈالی
کہ گھر سے نکلتے وقت ماں باپ کو سلام کرنا، اگر تمہارے ماں باپ گھر سے نکلیں تو تم اپنے ماں باپ کو سلام کرنا، اور جب تم اپنے گھر سے نکلو اور ماں باپ تمہارے گھر میں ہو پھر بھی تم سلام کرنا۔ کسی انسان نے تمہاری بات سنی، کسی انسان نے وہ چیز پڑھی، اس کے بعد اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا، تو میرے بھائی جب تک وہ اس چیز پہ عمل کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ تم کو بھی ثواب دیتا رہے گا۔ لیکن آج ایسا نہیں ہے، دیکھو سوشل میڈیا اٹھا کر کتنے لوگ گانوں کی ویڈیو اور کون سی ویڈیو ڈالتے جس سے میرے بھائی ثواب کا کوئی امید نہیں ہے، صرف اور صرف گناہ ملے گا۔ وہ کون سا گناہ جاریہ کہ مرنے کے بعد بھی وہ ہم کو گناہ ملتا رہے گا۔ تو میرے بھائی اپنے موبائل کو پاکیزہ بنائیں، اپنے موبائل کو دین اسلام کے کام میں وقت دیں، اس کو کہ میرا موبائل دین اسلام پھیلانے کے کام میں آئے۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے اللہ کے نظر میں کہ میرا بندہ میرے لیے کیا کیا قربانی دے رہا ہے، تو اللہ بھی تمہارے راستہ کھولے گا، اللہ بھی تم کو راستہ دکھائے گا اور تمہیں منزل تک پہنچائے گا ایک دن۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔